شہیدوں کا لہو آپ سے سوال کرتا ہے. یہ شور شرابے کر کے بیٹھ کے گالیاں دے کے ماں بہن کی آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے اور نہ آپ اس سے باہر آ سکتے. گالیاں دے کر لوگوں کو ذلیل کر کے ماں بہن کی مادر ذات گالیاں دے کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے سوالات نہیں ہوں گے. کیا کیا آپ نے؟ کیا آج تک شہداء کی کوئی جے آئی ٹی بنوائی گئی؟ کوئی ان کو یاد رکھا کسی نے؟ اس میں آپ چکرا جائیں گے. میں بتا دوں آپ کو یہ ایسا گھن چکر کھیل ہے کہ بہت سے لوگ تو اپنی کھوپڑی جھٹکتے رہ جائیں گے, ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ ایسا گھن چکر کھیل ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ان کے قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے ظالموں کو کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچایا؟ آپ نے صرف ان ایشوز کو رکھا ہوا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. جیسا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے چالاکیاں کیا کی ہیں. کلپس آپ کو کچھ دکھاؤں گا میں. کلپس بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑا افسوس ہوگا, بہت آپ کو پریشانی ہوگی کلپس دیکھنے کے بعد میں. جیسے مجھے ہوتی ہے نا بار بار یہ ایف بھی نکلتی ہے, جو پریشانی ہوتی ہے مجھے, تو وہ آج تک میرے کان کی ایف بھی نہیں سے بن سکی. ذرا خادم رضوی صاحب کا کلپ دکھائیے گا. خادم رضوی صاحب کا کلپ دیکھ لیجئے, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ بھی آپ دیکھ لیں. میں تو آج آپ کے سامنے بتاؤں گا خادم رضوی صاحب کا ایجنڈا کیا ہے. ذرا خادم رضوی صاحب کا کلپ دکھا دیں. پہلا کلپ. ہوتے جتنی غیرت نہ ہوئے. ہاں جی یہ جناب سمجھ گئے بیٹھ ادھر مدر رانا ثناء اللہ بک بک کرتا ہے. ذلیلہ تو مرزائیوں کی حمایت میں بک بک کرتا ہے اور تو بس کھوتے سے پیشاب پر کبھی نہ ہوئے. دور کی انسان ہے ذلیلہ, تیری زبان ہے جو تو ختم نبوت کے خلاف کر لوئی. میں آپ کو آگے آنے والے دنوں میں وہ کچھ دکھاؤں گا کہ آپ حیرت زدہ تو نہیں رہیں گے, چیخ آپ کی نکل جائے گی. اب رانا صلی اللہ کی گفتگو سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ ہمارے ساتھ باقاعدہ جب یہ 6 نومبر کو یہاں لاہور سے جو ہے وہ ریلی روانہ ہوئی ہے تو 7 کلب نے پیر افضل قادری صاحب جو سربراہ ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے, ان کی مدعیت میں کوئی تقریباً 5 لوگ تحریک لبیک کے تھے اور میرے ساتھ باقی سارے آفیشلز تھے پنجاب گورنمنٹ کے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ساتھ بالکل طے ہوئی ہیں. اور اس دن پیر افضل قادری صاحب نے جو ہے وہ بات ہی یہاں سے شروع کی تھی کہ آپ نے جو ہے نا وہ یہ کہا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ مسلمان ہیں. تو میں نے جب ان کو وضاحت کی میں نے کہا جی بالکل یہ بات میں نے نہیں کہی. پھر اس کے بعد پھر کوئی 10 منٹ جو ہے وہ بات ہوئی اور جب ان کو اس بات کے اوپر یا ان کے دوسرے جو دوست بیٹھے تھے ان کے اوپر اطمینان ہوا اتنا تو یہ, بلکہ میں نے تو اس کے بعد بھی میرا خیال ہے 10 منٹ تک اس کے بعد بات ہوئی ہے تو میں نے اس بیان کو جس کی وجہ سے یہ ابہام ہوا تھا میں نے اس کی وضاحت کی ہے پوری طرح سے. یعنی یہ لاہور والا دھرنا ختم کرانا خادم حسین رضوی صاحب کی ذمہ داری ہے. اب جی بالکل ان کی ذمہ داری ہے. اگر ان کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی پھر وہ ہمارے ساتھ آگے بات کریں. اچھا ٹھیک ہے. اب آپ دیکھتے جائیے, پڑھتے جائیے گا. اب دیکھتے جائیں, پڑھتے جائیں, اور دوسرے دکھائیں. مگر اس کو دیکھتے جائیں پڑھتے جائیں کو آگے کرنا پڑے گا نا بھائی. رضوی صاحب آپ پہلے بتائیے, ان کی ایک پوزیشن ہے آصف جلالی صاحب کی, رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے اور وہ تو فتویٰ تک معاملہ چلا گیا. آپ کی کیا پوزیشن ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے, ان کے اس سارے ایشو پر اس حوالے سے؟ بھائی جو بات ہو چکی ہے اس پر بات کریں, ٹھیک ہے, اس پر منٹ سے اگلی بات کریں. آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں خادم حسین رضوی صاحب؟ بتائیے کہ میں نے جو سوال پوچھا, ورنہ پھر میں جاؤں آصف صاحب کی طرف. آگے بات کریں جی, آگے بات. رانا ثناء کا پوچھیں ان سے. اچھا نہیں, اب ظاہر نہیں, اب آصف صاحب کوئی اگر انہوں نے جواب دینے کا جو مناسب سمجھے گا وہ مزید اگر جواب دینا نہیں چاہتے, اس پر سوال کا جواب مجھے نہیں ملا ہے لیکن وہ دینا نہیں چاہتے تو میں کسی کو فورس تو نہیں کر سکتا. بولوں گا اور آپ حضرات تو بالکل بھی نہیں کر سکتے. سوال کیا وہ ان سے جواب لیں آپ. وہ میں نے ان سے سوال کر لیا, لوگوں نے دیکھ لیا, انہوں نے سوال کو جواب دیا یا اس سے پہلو تہی کی, وہ لوگوں نے دیکھ لیا. یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. مولانا خادم حسین رضوی صاحب امیر المجاہدین آج کیوں چپ ہے رانا ثناء کے مسئلے پر؟ یہ شرعی مسئلہ ہے. قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ قادیانیوں کی حمایت میں رانا ثناء نے بک بک کر کے حد کر دی, ہم نے فتویٰ دیا ہے. یہ پورے 19 دن کیوں نہیں بولے رانا ثناء کے استعفیٰ کے بارے میں کہ آج وہ بول رہا ہے کہ میرا استعفیٰ تو مانگا ہی نہیں گیا. ان کو کیا تحفظات ہیں رانا ثناء کے بارے میں, اور کیوں یہ شرعی مسئلہ ٹی وی پر سب کے سامنے بیان کیوں نہیں کر رہے؟ حضور بتائیے گا. اب ہم تو اب آپ دونوں کے اپنی اپنی ریلیجس پوسچرنگ ہے. اب ہم آپ بتائیے, یہ وہ سوالات ہیں جو کہ اس وقت عوام میں گھوم رہے ہیں سوالات. خادم حسین رضوی صاحب کیا تماشا لگانا چاہتے ہیں؟
ठीक है, क्या तमाशे लगाना। तो मुझे नहीं पता, एक और क्लिप दिखाइएगा इनका, देखिए। जब एक आदमी जो है वो कहता है मैं मुजरिम नहीं हूँ, वो आखिर दम तक यही कहता है कि मेरा खत्म नबूवत पर ईमान है, तो ये तो हम किसी को नऊज़ुबिल्लाह नहीं गैर मुसलमान बनाते, ना हमारा ये कोई कानून है, बात बात पर ये काफिर है, ये मुशरिक है। सारे मुसलमान है, अगर मुसलमान कोई ऐसी बात करे तो वो तो पागल होगा, वो तो मेंटल केस होगा। आप क्यों मुझे कोई केस जिस तरह मैं तौहीन रसालत के हक में हूँ? मैं बिल्कुल नहीं हूँ। पहले तो वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम नऊज़ु बिल्लाह हम मुसलमान हैं, कोई इसको नहीं बर्दाश्त कर सकता। आपने पहले भी राना सनाउल्लाह के इस्तीफे के हवाले से बात की और वो इस्तीफा बात है वो करें जो करने वाली है, क्या बातें करनी है आप? अच्छा कब बात किया रिजवी साहब, ये फरमाइए इस्तीफा आप नहीं चाह रहे कि वो जाने का क्या मतलब है? जो बात है वो करो, जिस बात वो सब चाह रहे हैं। राना रिजवी साहब बात की, जो ये बात है इस पर बात करें आप। अलामा साहब समझ नहीं है आपको कोई बात करने की, खाली साफिया नहीं आपने सीखा है, कोई इंसानियत भी आप सीखें। इतना दुख हो रहा है मुझे, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया किसी के लिए, अस्तगफिरुल्लाह। कैसे कह सकते हैं आप किसी को इस तरह से? कैसे कह सकते हैं आप? यही आपकी हरकतें थी जिसकी वजह से खिताबों पर पाबंदी लगी। यही गंदी गंदी बातें, बेहुदा गोई। जर्नलिस्ट का हक है किसी मशहूर शख्स के बारे में या कुछ जानना, लोगों तक पहुंचाना, खबर होती है। और आपने कितने गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए। उलमा सब जानते हैं, तो उलमा तो इस चक्कर में नहीं आएंगे। और अगर कोई आपको मुबारकबाद दे भी रहा है ना, तो उसको बेचारे को पता नहीं है, वो गलती से दे रहा है आपको मुबारकबाद। हाँ भाई बड़ा अच्छा काम कर दिया, कोई अच्छा काम नहीं किया आपने। देखो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली आपको क्या कह रहे हैं, देखिए। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का बयान आज अखबारों में छपा हुआ है, सब अखबारों में। वो ये है कि शुहदा की लाशें गैब कर दी गईं। अब मेरा उनसे सवाल है कि जब शुहदा की लाशें गैब कर दी गईं तो आप वहां से क्यों उठ के वापस आ गए? यानी सबसे पहली डिमांड तो तुम्हारी ये होनी चाहिए थी कि जो माओ ने हमारे भरोसे पर हमारे साथ भेजे थे, कम से कम उनकी लाशें तो हमें दे दो। तो लाशों का यहां आके जश्न मनाते हुए कहना फूलों की बरसात में कि लाशें गायब हो गई, इसका क्या तुक बनता है? लाशें मांगे बगैर वहां से क्यों उठे? मुज़ाकरात किस मुंह से किए? अब वो कहते हैं लाशें गायब हो गई, और जो उनके वो रसा पीछे से फोन करते हैं उन्हें आगे ऐसे ऐसे जवाब दिए जा रहे हैं कि वो मीडिया के सामने बयान नहीं किए जा सकते। तो लाशें लेना, FIR कटवाना, ये किसकी जिम्मेदारी थी? और जिस इस्तीफे पर ये खुश होके आ गए, उसको तो वो उसका तकाजा है कि मैं पाकिस्तान में रहने नहीं चाहता, मुझे किसी दूसरे मुल्क में सफीर बना दो। वो तो बड़े ओहदे पे चला जाएगा, उसको तो सेनेटर बनाने की बातें हो रही हैं। राना सना तो उसके बाहर होने की भी बातें कर रहा है। तो ये इस्तीफे पर इतनी जाने, और फिर उधर से लाशें वसूली नहीं की गई और FIR कटवाई नहीं गई। 30 दिन अगर इनमें से किसी का अपना बेटा मरा होता तो मैं फिर समझता कि FIR कटवाए बगैर उठते कैसे हैं। दिखा मैंने आपको सब दिया है, मैं इससे बड़ा सबूत मैं आपको दे नहीं सकता कोई। आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल इसी वक्त इसी चैनल पर इसी शो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।